السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کی قاد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں جو نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد، شکن، لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے کھڑی تھی، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کی، اور اس کے ساتھ دف کی تال پر تابس دربار اور شہنائی کا محصور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ناجی نے کہا، حضور، ہم آپ کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ صلیبیوں کی لاشیں ہیں۔ مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ آپ نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگیاں پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کا چونوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا، اپنے بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو کیا؟ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جائے حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان نے بولنے والوں کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان نے کہا، حضور وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں، میری جان فدا ہو اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے میں کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی اشارے پر پھول کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بنے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالن، مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، نائب نے جواب دیا۔ تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی جگہ جتنی ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی، نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو واسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اینی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراہ سے بیٹھے تھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے یہ تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر ناجی سے پوچھا، تمہارے دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یہ یقین دلا کے آیا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟
اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا کہ کیا آپ نے جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے کہا۔ ناجی نے جواب دیا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، آپ کی دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا نیا امیر مصر بڑھ کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ یہ جواب ناجی نے دیا۔ بہت دیر تک سلطان کے وہ خلاف باتیں کرتے رہے اور اسی مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائب کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت نہیں کرنے آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگ کی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ہر ملک کے باشندے کو یہاں دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتیاں شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظر نے سلطان سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہے، ناظر نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ اس سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسوں کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ 1.5 نمبر آدمی تھا اور اداکاری، 4 زبانی بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسوں کی بھی اور جاسوسوں کو بھی پکڑا تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ صلاح الدین نے کہا، ہاں میں نے یہ سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچانے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے ہی سے کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج ہمارے جو خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی عربوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی تربیت اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبق دوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبق دوش کر کے دشمن بنا لیا، دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے نہیں، خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے علی بن سفیان سے کہا، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا کہ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیروں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنی اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جیسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے منہ بن جاتا تھا۔ میں یہی رویہ اختیار کیا یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا، ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں میں سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتیاں شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔